بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان۔ ملکی سیاست میں بدستور ہلچل کی کیفیت ہے۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک صورتحال مزید تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے اوپر جو مقدمہ تھا جس کی بیس پہ انہیں پہلے دن گرفتار کیا گیا، شروع میں پولیس کی طرف سے مختلف بیان آیا، لیکن جب حقائق سامنے آئے تو بیان اس میں انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی اس کی مذمت کی، اور اسی طرح ڈیفرنٹ ہم نے دیکھا کہ سیگمنٹ آف سوسائٹیز سے شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کی گئی۔ آج جس انداز میں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے جس میں انہیں ایک اہلکار دھکا دیتا دیکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ آج مختلف سوسائٹی کے سیگمنٹس نے اس کی تنقید کی ہے۔ پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ ہیں، مقدمات کا سامنا، گرفتاریاں، یہ سارا قانونی اور آئینی معاملہ ہے۔ اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی بھی اس کے اوپر اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو طرز عمل ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سندھ پولیس پہنچی تھی آج، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کا راداری ریمانڈ لیں اور کراچی لے جائیں، کیونکہ وہاں بھی ایک مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف، اور اسی طرح مری پولیس کا بھی راداری ریمانڈ چاہتی تھی، لیکن عدالت نے انہیں آج اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ شیخ صاحب نے عدالت میں اپنے جو الفاظ ادا کیے اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس نے کرسی پہ باندھا گیا اور انہیں نامعلوم مقام پہ بھی منتقل کیا جاتا رہا، اور اس طرح کے جو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال کس طرف جائے گی، یہ مقدمہ کس طرف جائے گا، اور کیا یہ سیاسی انتقام ہے یا جو کیس ان کے اوپر کیا گیا ہے وہ ویلڈ ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے اور شیخ صاحب کے بانجے بھی ہیں، ظاہر قریبی رشتہ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، شیخ راشد شفیق صاحب سے، ان سے جانیں گے کہ ساری ڈیولپمنٹ کیا ہے، لال حویلی کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں شیخ صاحب کا قبضہ ہے، جو کہ جس کے خلاف پچھلے دنوں اس کو سیل بھی کیا گیا تھا، پھر عدالتی حکم کے اوپر ڈی سیل کیا گیا، تو یہ بات آگے کیسے بڑھی۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائیں کہ گرفتاری سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، گرفتاری سے لے کے اب تک تو یہ جو 2 دن کا ریمانڈ تھا، آج صبح ختم ہو رہا تھا، یہ 3 بجے کے بعد شیخ صاحب کو لے کر آئے ہیں کورٹ کے اندر جی، اور مری کی پولیس نے پہلے صبح سیشن کورٹ سے کوشش کی کہ وہ آ کے وہاں پر راداری ریمانڈ لے لیں، اور پھر مری کے بعد کراچی کی پولیس رات کی آ کر سندھ ہاؤس کے اندر ٹھہری ہوئی تھی، اور شیخ صاحب کو لے جانے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا طیارہ بھی بک کرایا ہوا تھا، اور ہمیں اس چیز کا علم تھا، اور ہمیں پہلے دن سے علم تھا، اور انہوں نے اب کوئٹہ میں بھی ایف آئی آر دی ہے، ایک پنڈی تھانہ صادقہ آباد کے اندر بھی ایک درخواست چلی گئی ہے، اور یہ جو ایف آئی آر سندھ کی ایف آئی آر تھی، یہ ساری جو اس کے اوپر دفعات لگی تھی وہ قابل ضمانت تھی، اور میں عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ 2 دن سے ہے کی طرح، کل عدلیہ کے کہنے کے اوپر میری تھانہ سیکریٹریٹ میں جب ان سے ملاقات کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے مجھے کسی تیسرے مقام پہ لے جاتے ہیں، اور آج یہ مجھے 2 دن بعد آپ سے ملانے کے لیے لائے ہیں، نہ رات کو چلے، یہ تو جیلوں میں لگا رہتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ بتائیں کہ تھانے سے کیا شیخ صاحب کو کہیں اور نامعلوم مقام پہ لے جاتے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں وہ لے جاتے ہیں؟ کیا کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ I-9 کے اندر کوئی سی آئی اے کا آفس ہے، مجھے نہیں پتا، وہاں پر لے جایا کرتے تھے۔ آج کے دن میں مجھے پتا لگا وہاں جا کے مطلب کیا کوئی تشدد ہوا، کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج انہوں نے جج کے سامنے یہ کہا کہ جناب کہ انہوں نے مجھے 6 گھنٹے رات کو ایک کرسی کے اوپر بٹھا کر ہتھکڑیاں لگائیں، اور میرے پاؤں کو رسیوں سے باندھا، اور میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے مجھ سے میرے موبائل کا کوڈ پوچھتے رہے کہ آپ اپنے موبائل کا کوڈ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوڈ جس کے پاس اس لڑکے کا نام عاصم ہے، وہ کراچی میں وہ فوت ہو چکا ہے، اور میرے پاس اس کا پاسورڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ یہ لوگ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو ہم نائل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ بتائیں کہ عمران خان کی نائلیت کے بعد آپ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ کیا نام ہے کہ آپ الیکشن، یعنی یہ تھانے میں پولیس ان سے پوچھتی ہے کہ خان صاحب کو نائل کیا جائے گا، اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور شیخ رشید صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ جناب کہ یہ میرا بیان نوٹ کریں کہ میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے ہاتھوں پہ خون کے نشانات دیکھیں، میرے پاؤں کے اوپر رسیوں کے نشانات دیکھیں، میرا میڈیکل کروایا جائے، اور میڈیکل کے بعد اور انہوں نے کہا مجھے کراچی سے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کراچی بائی روڈ یہ کسی مذہبی تنظیم سے میرے اوپر حملہ کروا سکتے ہیں، اور میری جان کو خطرہ، اور 4-5 لوگوں کا انہوں نے جج صاحب کو نام کا، اور جج صاحب کے ناموں کو
کو لکھا بھی. شیخ صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ بائیر لے جانا چاہ رہے تھے, تو بائیر میں تو پھر گاڑی والا مسئلہ نہیں ہوگا میرا یہ خیال. تو وہ جو بندہ اندر ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا, ہمیں تو اس چیز کا انہوں نے کورٹ کے اندر نہیں کہا. کورٹ کے اندر ہم سے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ آپ وہ جو متعلقہ تفتیشی ایس ایچ او ہے وہ صحافی بن کر کورٹ کے اندر, صبح سے تو وہ اپنی اس نے وردی کوئی اور پہنی ہوئی تھی. آخری جب یہ ان کو بھیجا گیا ہے ریمانڈ کے اوپر, ریمانڈ کا جوڈیشل کیا گیا, تو وہ پھر 2-3 منٹ پہلے مینج کر کے وردی چینج کر کے دوبارہ آ گیا وہ علاقے کا ایسا جو اس نے ریمانڈ طلب کیا. بہرحال کئی چینلز کے اوپر ہر ٹی وی دکھا رہا ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے, اسلام آباد کی پولیس نے ان کو دھکے دیے ہیں, اور وہ جی بالکل یہ فوٹیج آ رہی ہے جی, 5 سے 7 سیکنڈ ایک پولیس والے کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بیٹھے رہے ہیں. کیا یہ سیاست ہے کہ ایک 73 سالہ سینئر ترین پولیٹیشین جس کی ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سینئر ترین پولیٹیشین ہے, سابق ممبر پارلیمنٹرین ہے, سابق وفاقی وزیر داخلہ ہے, 16 وزارتیں اس نے کی ہیں, اس کی ذات پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, نہ اس نے کوئی پلازا بنایا, نہ وہ کوئی منی لانڈر ہے, نہ وہ قبضہ گروپ ہے. وہ غریب عوام کی بات کرتا ہے, وہ عمران خان کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے, اور یہ جتنے ظلم و ستم ان پر ہو رہے ہیں وہ اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے شیخ رشید عمران خان سے پیچھے ہٹ جائے. انہوں نے عدالت کے اندر کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں نا کہ اس پہ دیکھیں اپوزیشن جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور آپ کی حکومت کے وقت کی اپوزیشن ہے, ان کے بھی تو بہت لوگ گرفتار ہوئے, جیسے حنیف عباسی صاحب گرفتار ہوئے, اس طرح کتنے, شاہد خاقان صاحب گرفتار ہوئے, مریم نواز گرفتار ہوئی, نواز شریف گرفتار ہوئے. تو یہ رویے تو آپ کے دور میں ان کے ساتھ بھی ہوتے رہے نا. پھر اس میں اگر ہم صرف یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل غلط ہے, لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی غلط تھا. یہ شہزادے تھے, یہ شہزادیاں تھیں, ان کی ویڈیو نکالیں. مریم نواز جب کورٹ کے اندر پیش ہوتی تھی وہ تو ماڈلنگ کر کے آتے تھے. شہباز شریف جس طریقے سے پیش ہوتا تھا, حمزہ شہباز جس طریقے سے پیش ہوتا تھا, اور حنیف عباسی تو لیٹا ہی اسپتال کے اندر رہا, اس نے آتے ہی دل کا بہانہ لگا لیا جو اپنا دل کا اسپتال تھا. اور شیخ رشید پر کوئی ایفی ڈرین کا کیس نہیں ہے, شیخ رشید کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, شیخ رشید کے اوپر پاکستان سے باہر جائیدادیں بنانے کا کیس نہیں ہے. حنیف عباسی نے تو اس ملک کے بچوں کے مستقبل سے کھیلا, انہوں نے منشیات کے اوپر لگایا. جس طریقے سے سارے کیس سیٹل ہو رہے ہیں وہ اپنا کیس بھی سیٹل کرانے جا رہا ہے, اور وہ کیس ہم نے ان کے اوپر نہیں کیا تھا, اے این ایف نے کیا تھا. اے این ایف نے ایفی ڈرین, انہوں نے اس چیز کو مانا بھی, کیا ایفی ڈرین کا کیس شیخ رشید احمد صاحب نے کروایا تھا؟ کیا یہ جو منی لانڈرنگ کے کیس, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپ پیشیاں دیکھیں عدالتوں کے اندر, اور شیخ رشید کی پیشی دیکھیں کہ کس طریقے سے. مجھے بتائیں ایک دن انہوں نے شہباز شریف کو ہتکڑی لگائی ہو, ایک دن حمزہ شہباز کو ہتکڑی لگائی ہو, ایک دن حنیف عباسی کو ہتکڑی لگائی ہو, ایک دن انہوں نے کیا نام ہے مریم نواز کو ہتکڑی لگائی گئی ہو. ان کو گھر سے کھانے ملتے تھے, ان کی گھر سے میڈیسن آتی تھی, یہ 4 پائیوں کے اوپر لیٹتے تھے, ان کے کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے, جیلوں کے اندر ان کے کمروں سے ٹیلی فون برآمد ہوئے. غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے اور اس ملک کے حکمرانوں کے لیے قانون ہو رہا ہے, لیکن جیلوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. جیلیں شیخ رشید احمد صاحب نے لال حویلی کے اندر رہ کے بھی 7 سال قید با مشقت جعلی کلاشنکوف کے اندر انہی پیپلز پارٹی کے دور میں بھگتی ہے. بہرحال ہمیں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر یقین ہے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. آج بھی ہمیں انصاف ملا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ 2 نہیں 3 نہیں 4 کوئٹہ میں ہوگی ہے, پنجاب میں ہوگی ہے, سرحد میں بھی ایک آدھی کروا دیں گے, مری میں ہوگی ہے, کروا لیں جتنی ایف آئی آر. ہم ہائی کورٹ اسلام آباد چلے گئے ہیں, تمام ایف آئی آر یکجا ہوں گی. ایک ایف آئی آر کی ضمانت لگ گئی ہے. جب ایک قانون یہ کہتا ہے کہ سیم ورڈنگ کی ایف آئی آر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو, جب ایک ایف آئی آر میں آپ کی ضمانت ہو جائے تو قانون کے مطابق کسی بھی کورٹ میں تمام ایف آئی آروں کو یکجا کر کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی شیخ رشید احمد صاحب ضمانت پر ہوں گے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اب پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ شیخ صاحب کا شہر پنڈی ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی لوگوں کا یہ تھا کہ جی, اور ہوتا بھی ہے عموماً پولیٹیکل لیڈر جب گرفتار ہوتے ہیں تو وہ ایک پبلک کی ایک وہ آتی ہے, لیکن یہاں کوئی ریزنمنٹ نہیں نظر آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب لوگ نہیں نکلنا نہیں چاہتے, کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں لوگ نکلے؟ آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, میں ٹی لوگوں وی نے دیکھتا رہتا ہوں 24 گھنٹے, اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اسلام آباد کورٹ کے باہر اکٹھے ہونا تھا نا. کل بھی ہم پنڈی پریس 5 فروری پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے لوگ کورٹ کے باہر آئے, ایک ہی جگہ پر مظاہرہ ہو سکتا ہے نا. یہاں کے آپ کیا نام ہے پورے پاکستان کے اندر زمان پاک کے باہر اس وقت لوگوں نے روڈوں کو بند نہیں کیا.
آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شیخ رشید احمد صاحب کا استقبال کرنے کے لیے اسلام آباد کی کچہری کے باہر موجود تھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سمجھ رہے تھے، حکومت کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا کہ انہوں نے ایک لوز بال میں سمجھتا ہوں کہ شاٹ کھیلی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا، کیونکہ ان کے یہ جیل میں ان کے ذہن میں تھا کہ شیخ رشید جیل جانے سے گھبراتا ہے، اور وہ جیل میں جائے گا، اگر اس کو معاملات میں ڈالیں گے تو وہ معافی کی درخواستیں کرے گا۔ یہ سارا کیس الٹا ہو گیا ہے، اور آج پورے پاکستان میں جو تھو 13 جماعتوں کی ہو رہی ہے، میرے خیال سے اتنے مہنگائی کے اوپر ان کی اتنی تھو نہیں ہوگی۔ آج ایک ریڑھی والا، چھاپے والا، ٹیکسی والا، ایک سکول کی طالب علم، کالج کی طالب علم یہ سمجھتی ہے میرے شہر کی کہ وہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پہلے یہ لال حویلی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، لال حویلی میں جب انہیں کچھ نہیں ملا، اور شیخ رشید احمد صاحب لال حویلی ابھی دوبارہ سیل کر دی گئی شاید، یا بوریا بسرا اپنا ساتھ لے کر آتے تھے کہ یہ مجھے کسی ٹائم بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس ملک کی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس کو، ان کا جو ریمانڈ ہے وہ کر دیا ہے، نہیں دیا جو سندھ پولیس کو، اور ان کو ڈیالہ جیل بھیج دیا، اور اب میری آخری اطلاعات تک وہ ڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ اچھا، یہ سر آخری سوال بس آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لال حویلی کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس دن تو سیل کیا گیا تھا، پھر وہ ڈی سیل کے احکامات آگے تھے۔ 158 جو ہے وہ شیخ صدیق احمد صاحب، میرے جو چچا چھوٹے، ان کی ذاتی ملکیت ہے 5 مرلے کی۔ انہوں نے پنڈی ہائی کورٹ کے اندر اعتراف کیا ہے۔ میں اس وقت لال حویلی کے اوپر بیٹھا ہوا، اندر بیٹھا ہوا، نیچے جو 3 شاپس ہیں اس میں سے ایک شاپ D156 جو ہے وہ بھی میری ایک پھوپھی کے نام ہے، وہ انہوں نے نجائز بند کیا۔ 7 2 دکانیں اور ہیں D157 جو سے ایک بیچارے یہ بک شاپس ہے، اور ایک میڈیکل کی شاپس ہے، وہ خان سرجیکل کے نام سے اس کے علیحدہ مالک ہے۔ انہوں نے ڈی سی کو لیٹر لکھ دی ہے، اور ڈی سی جو کمشنر کو لیٹر لکھا کہ ہمیں ان کی مصدقہ کاپیاں، یہ بدھا مائی نے 1964 میں اپنے بھانجے کو گفٹ کی، اور بھانجے نے آگے ایک میجر کو یہ پراپرٹی فروخت کی، میجر سے آگے ایک روزینہ یا ربینہ نامی عورت کو فروخت ہوئی، ربینہ نامی سے آگے ایک منیر آدمی کو فروخت ہوئی۔ 1986 اور 1987 میں یہ شیخ صدیق احمد صاحب اس لال حویلی، ان کا باپ بھی اس ریکارڈ کو نہیں ختم کر سکتا، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے، اور یہ جب ریکارڈ سامنے آئے گا، جب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ایک کمرہ ضرور ہے جو لال حویلی کی بیک سائڈ کے اوپر ہے، مندر کے اندر کر کے 10x10، وہ بھی وہ اون کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے ایک کچن کا 10x10 کا، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے محکمہ کاف کی ضرور ہے۔ 4 لوگ اس کے مالک تھے، چاروں لوگوں نے شیخ رشید احمد صاحب کے حق میں لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اس کو کرایہ داری پہ دے دیا ہے، اگر وہ ہمارے نام کرایہ داری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو لے لیں، ہم نے 10x10 کے کمرے کا 4 کر ڈالنا ہے۔ بہرحال لال حویلی ہماری ملکیت ہے، اور محکمہ کاف جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے حکومت کے ساتھ۔ محکمہ کاف جو ہے وہ ان کو حقیقت بتا ہی نہیں رہی، اور یہ نیچے جو 3 دکانیں بند کی ہیں، میں تو یہ شیخ رشید صاحب کا کیس نہ ہوتا تو یہ اب تک کھل گئی ہوتی، میں نے اس کی اپیل ہی نہیں کی، لیکن منڈے کو میں ہائی کورٹ میں ریٹ کروں گا، اور اگلے ہفتے وہ بھی کھل جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہم نے کوشش یہ کی کہ شیخ رشید احمد صاحب سے جڑے جو سوالات ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ لال حویلی کا معاملہ جو ظاہر ہے ایک توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر بڑی بحث چلی، اور پہلے وہ سیل ہوئی، پھر ڈی سیل ہوئی، تو اس کے اوپر بھی ہم نے شیخ راشد صاحب سے تفصیلی بات کی، اور جو مقدمات اس وقت ان کے اوپر ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی، جو نئی FIRs شیخ رشید صاحب کے اوپر ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیلی بات کی، اور جو ٹرو انسائٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس بھی آج اسلام آباد میں موجود رہی، اور پھر جب ان کے SHO صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں ایک نجی ٹی وی چینل کا نمائندہ ہوں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اتنا کیا شیخ صاحب کا جرم ہے، کس وجہ سے سندھ سے پولیس کو بلوایا گیا اور ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور منسٹر ہیں سندھ میں نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر باقی تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے پوچھنی ہیں، لیکن پہلا سوال میں نے کہا اس کے اوپر آپ کی رائے لے لیں کہ
جو بلاول صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ایک ایف آئی آر ہوئی اور ایف آئی آر کے بعد سندھ سے پولیس پہنچ گئی اسلام آباد، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، یہ پہلے یہاں والے کیس کا کوئی نکل آتا پھر اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے، اس پہ کیا کہیں گے؟ I don't want any FIR. تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہمارے لوگ بالکل غصے میں ہیں، جذباتی ہیں. میں خود جذباتی ہوں، غصے میں ہوں. شاید میرے سامنے بھی شیخ صاحب آ جائے تو 2-3 اچھی میں اسے ضرور سناؤں گا، چاہے ٹی وی پہ آیا فیس ٹو فیس ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ کسی پارٹی کے لیڈر کا، شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے کو ان الفاظ میں یاد کیا جائے. نہیں، ٹھیک بات ہے کہ نیشنل پولیٹیشنز کو تو بہت محتاط بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا آپ کی اس سے پرسیپشن بناتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ جو الفاظ ادا کیے گئے یہ مناسب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ جو ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہے یہ پبلک کے پریشر پہ ہوئی ہے، آپ کی اپنی پارٹی کی اس کے اندر کوئی انٹینشن نہیں ہے، یا پارٹی براہ راست اس میں انوالو نہیں ہے؟ میری انٹینشن ہے جی. میرا بس چلتا تو میں 10 ایف آئی آر اس پہ کراتا، پر میری پارٹی کی لیڈرشپ کا مجھے حکم ہے کہ آپ اس کو نہ چھڑیں، لیو اٹ ٹو دا لا، لا ول ٹیک اٹس کورس. ٹھیک. اچھا سر، یہ تو ایک چیز ہو گئی جو کہ اس وقت ظاہر چل رہی ہے. اب آتے ہیں سر دوسرے جو مین ایشوز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے اور آپ ظاہر اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو لیڈنگ رول پیپلز پارٹی کر رہی ہے. سامنے گو کہ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن یہ بلیو کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب بھی چیزوں کو بڑا گائیڈنس اور مشاورت سے چیزیں چل رہی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں سر، یہ مہنگائی جو ہے پورے پاکستان پہ ظاہر ہے اس کا اثر سندھ پہ بھی پڑے گا، پنجاب پہ بھی، بلوچستان بھی، اور ہر طرف تباہی ہے. تو اس صورتحال میں مشکل نہیں ہو رہا پی ڈی ایم اتحاد کے لیے کہ آپ پبلک میں اگر آگے الیکشن آتے ہیں فوری طور پہ آپ جائیں گے تو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ابھی الیکشن میں تو ہمارے پاس ٹائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے صلاح مشورے دیے ہیں ان میں ٹیمپرری شارٹ ٹرم تو آف کورس ریٹن کمٹمنٹ وہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی ہر حال میں. ٹھیک. کیونکہ وہ تو کمٹمنٹ کر کے مکر گئے، یو ٹرن لے لیا ایز یوزل عمران نیازی نے. ہم ایک حکومت ہے، ایک پبلک افیئرز ہے یہاں پہ، اٹس ناٹ اے بنانا ریپبلک جہاں پر ہم کمٹمنٹس کر کے چھوڑ دے. تو خانہ خراب عمران نیازی نے کیا ہے، پر بہتری اس کو ہم کامی لانی پڑے گی، اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا پڑے گا. ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ ہم جو ان کی شروط تھی ان کو ذرا نیچے لا رہے تھے اور ان سے ذرا نرمی کی گزارش کر رہے تھے تو کہ ایک دم سے پرائسز اوپر نہ آ جائیں. جی. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی جو شرائط ہیں یہ نرم شرائط ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہونی تھی؟ جی، انہوں نے شرط کی تھی کہ 85 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاؤ، اس 85 سے ہم ان کو 35 روپے پہ لائیں. ٹھیک. تو یہ اب ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ 35 ہی ہیں، یا ابھی مزید ایک جو بات ہو رہی ہے کہ آگے 20-25 روپے پھر بڑھنا ہے چند دنوں میں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو؟ ہاں، مجھے یہ پتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کہا ہے اور پرائم منسٹر بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیکنڈ جو ہے انفلیشن کی ویو پیٹرول پہ نہ آئے، اور اگر آئے تو بہت لمیٹڈ آئے تاکہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. ٹھیک سر، ایک آخری سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پنجاب اور کے پی میں ہے اس کو لمبا کر دیا جائے، اور جنرل الیکشن کے اندر بھی ایک خبریں یہ ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا آگے لے جائیں. اب پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا اس پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. پریزیڈنٹ زرداری نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ الیکشن ہمارے جو جنرل ہیں وہ اکتوبر میں ہونے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں ہی ہوں گے. تو اس پہ سب ون پیج پہ آ گئے ہیں. کچھ اگر ایسی جماعت تھی بھی جو نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن وقت پر ہو، تو وہ بھی اب صدر زرداری صاحب کے کہنے پر آن ون پیج ہے. اور دوسری جو رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب پہ بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے زرداری صاحب کا کہ بائی الیکشنز کرائیں. ہم نے کام کیا ہے، محنت کیا ہے، اور بڑی زیادتی ہوئی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. ان کی حکومت تو صحیح جو پروونشل حکومت تھی، تو وہ ان کو چانس دینا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. کے پی کے میں بہرحال کنفیوژن ہے بیکاز آف دا سیکورٹی سچویشن. 100 لوگ شہید ہوئے ہیں، تازہ درجنوں زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں. تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوگا، پر پنجاب کے لیے بڑا کلیئر سٹانس ہے. ٹھیک. اور اے پی سی پہ کچھ کہنا چاہیں؟ ابھی جو گورنمنٹ طلب کر رہی ہے اس میں ظاہر آپ سب تو ہوں گے ہی ہوں گے. خان صاحب نے اس میں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، اور آج انہوں نے جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کر دیا کہ آپ ایک ایک کر کے نہ پکڑیں، ایک ہی دفعہ سب کو گرفتار کر لیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ پہ پھر سے ایک پریشر بلٹ ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو پریشر اس کا لیتے ہیں جس کی بات میٹر کرتی ہے اور جو اپنی بات پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ تو جھوٹا انسان ہے
آج تک اس نے کوئی بات اپنی پوری کی ہے جو اب یہ پوری کرے گا. تو وہ کس منہ سے آ کے اے پی سی میں بیٹھے گا, کیونکہ وہ تو خود ان کا ایک سہولت کار ہے اور وہ ان کے سہولت کار ہے. تو وہ میرے خیال سے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جہاں تک بات ہے جیل بھرو تحریک کی, جیل بھرو تو تحریک جی جو شخص چھپکلی دیکھ کے چھلانگ مار دیتا ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتا 2 دن, وہ کہاں سے جیل کے اندر جائے گا. اور آئے تو میں ویلکم کرتا ہوں اور میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے آئے کراچی کی جیلوں میں آئے. یہاں پہ ہمارے پاس بڑے اچھے سینٹرز ہیں جو ان کے مینٹل علاج بھی کریں گے, جو نشوں کے ہیں اس کا بھی علاج کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس. تو نواب صاحب آخری اسی کنٹینیوٹی میں میرا سوال ہے کہ دیکھیں زمان پارک کے باہر بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ایک بڑا پبلک پریشر بھی آ سکتا ہے, کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ لوگ تو ان کو پسند کرتے ہیں, اس چیز کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان میں سے 4-5 ابھی تک جیلوں کا چکر مار کے ہیں. رونا دھونا, ڈرامے کرنا, زمین پہ گر جانا, ہتھکڑی نہ پہننا, تو یہ لوگوں میں وہ دل ہی نہیں ہے کہ آ کے لڑیں. یہ سب برگر کراؤڈ کا ایک حصہ ہے جو پولیس کی لاٹھی دے کے بھاگے گا, لاٹھی کھا کے نہیں, لاٹھی دیکھ کے بھاگیں گے یہ لوگ. ٹھیک, تو انہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر وغیرہ بلڈ نہیں ہو رہا اور آپ لوگ جب چاہیں گے اریسٹ کرنا ہوگا تو کر لیں گے, اسے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, ملک کے امن و امان پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی؟ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ قانون سے چلتی ہے. the law takes its course. کبھی بھی حکومت پریشر میں نہیں آنی چاہیے. جو حکومت پریشر میں آ جائے گی وہ کبھی کام نہیں کر سکتی. تو وی آر زیرو پریشر اینڈ زیرو ٹالرنس. ٹھیک, بہت بہت شکریہ نواب صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ نواب تیمور تالپور موجود تھے جنہوں نے بڑا تفصیلی گفتگو کی. بتایا انہوں نے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں ہے, اور خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کو گورنمنٹ اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہی. بہرحال وقت آنے والے دنوں میں اس کی طرف دیکھیں گے کہ آگے کیا سچویشن بنتی ہے. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جو کل یوم یکجہتی کشمیر ہے, اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کل مظفر آباد جا رہے ہیں. وہاں سے ایک ظاہر بڑا اسٹرانگ میسیج مقبوضہ کشمیر کو جائے گا, کیونکہ کشمیریوں کا پاکستان نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پورے ملک کی جو بڑی شاہراہات ہیں ان کے اوپر بل بورڈز لگے ہوئے ہیں, کشمیر سے یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ میسیج مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اس حوالے سے کل پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا بھی بیان آیا ہے, سردار تنویر الیاس صاحب کا. انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایشوز کے اوپر ہم سب کو یونائٹ ہو کے آگے بڑھنا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. جعلی مقابلوں میں وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, کشمیریوں کی املاک کو جلایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لاپتہ کیا گیا ہے, ان کے پیاروں کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور اسی طرح بے گناہ معصوم بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. فریڈم آف سپیچ پہ کمپلیٹ وہاں پابندی ہے. وہاں کی نیوز, وہاں کی تمام چیزوں کو ہندوستان نے رکوایا ہوا ہے, اور پریس کلب کے اوپر ایک طرح سے بھارتی فوج کا قبضہ ہے اس وقت. وہاں کا تمام جو میڈیا ہے اس کو پیرالائز کر کے رکھ دیا گیا. تو ایسی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان کا مظفر آباد جانا اور وہاں کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک پیغام دینا بہت معنی رکھتا ہے, اور اس کا مقبوضہ جموں کشمیر کے میں جاری جو تحریک آزادی ہے اس پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں ان کے جو پشتبان جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک میسیج جاتا ہے. اور اسی طرح پاکستان کشمیریوں کا پشتبان ہے. پاکستان نے بہت بڑی کاسٹ پہ کی ہے کشمیر کاز کے اوپر بات کرنے کی, لیکن پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہوگا کل کے دن کا. تو یہ میں نے سمجھا کہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا کہ انڈین ایک جو ان کا پلاٹ تھا جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ایکسپوز ہو گیا. خود ہی وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک دراندازی کا واقعہ کروانا چاہتے تھے, اسلحہ اسمگل کروانا چاہتے تھے, اور پھر خود ہی اس کو پکڑ کے اس کی بیس پہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے, جو کہ ٹائملی پاکستان کے خفیہ اداروں نے اس کارروائی کو انٹرسیپٹ کیا اور انہوں نے اس چیز کا بانڈا پھوڑ دیا, جس سے ہندوستان کو پوری دنیا میں بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے ضروری سمجھا کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے شیئر کریں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.